باتوں میں اسٹیمر کرنا، اس کی بڑی دوا جو یاد آتی ہے وہ تو اسٹیمونیم 200-1000 بھی دیا ہے، لیکن بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں، اکثر نہیں ہوتا دیکھا۔ جو دوسری دوائیں ہیں چند میں نے آپ کو لکھوائی تھیں، وہ اب جو ہمارا میٹیریل میڈ کا وہ نہیں پرسکرائب چھپے گا تو اس میں آ جائیں گی۔ اس میں بھی اسٹیمرنگ اور اسپیچ شامل ہے۔ بعضوں کو چکر آتے ہیں بستر سے اٹھتے ہی اور موو کرتے ہی۔ اکثر ایسے مریض لو بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو پریشر گر گیا، اور اکثر جو پنڈلیاں جن کی رہ جائیں، پنڈلی کے مسلز، ان کو بیماری ہوتی ہے۔ ان کو میں نے وہ جرابیں تجویز کی ہیں بعضوں کو، اور لمبے عرصے سے بڑی عمر کی خواتین تھیں جن میں لمبے عرصے سے یہ بیماری تھی، کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تنگ جرابیں جو ہوتی ہیں اس مرض کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہ ان کو کہا پہنے تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ تو پنڈلی میں اگر خون کو واپس بھیجنے کی طاقت نہ رہے تو عموماً نیچے کی طرف گرتا ہے۔ جب انسان ایک دم اٹھے تو سر میں بلینک آ جاتا ہے، اور ایسے چکر آتے ہیں جس سے بعض دفعہ گرنے کی طرف رجحان پیدا ہو جاتا ہے، خصوصیت سے صبح زیادہ، کیونکہ صبح کے وقت عموماً بلڈ پریشر لو ہوتا ہے۔ اس میں جو غائب علامت ہے وہ متلی کی ہے، جو کاربوویج میں متلی کی علامت نمایاں نہیں ہے، کم سے کم میرے علم میں نہیں آئی۔ اگر یہ ہو اور متلی بھی ہوتی ہو تو اس کو استعمال کرنا نہ بھولیں۔ گرمی کے اور بد اثرات میں سے ایک کمزوری کے علاوہ یہ ہے کہ آنکھ کے اوپر، خصوصاً بائیں آنکھ پر تیز ڈنگ جیسی درد محسوس ہوتی ہے۔ اگر دھوپ میں چلے مریض، ایسا مسلینیوں کا کیس ہو، اس کی بائیں آنکھ میں یہ بعید نہیں کہ ڈنگ والی دردیں ظاہر ہوں، اور گرمی کے اثر سے ایسا ہو۔ عام ٹھنڈے موسم میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر جو پٹھے پھڑکتے ہیں آنکھ پہ وہ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، لیکن اس میں عجیب بات ہے کہ ٹچنگ کا احساس جیسے یوں کر کے بند ہوا ہے کچھ، یہ آئی بال کے اندر ہوتا ہے۔ آئی بال میں اگر پھڑکن ہو یا ٹچنگ کا احساس پایا جائے تو سیلینیم یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا دائرہ پن جس میں کانوں کی ویکس خشک ہو جائے اور اکٹھی ہوتی ہوئے خشک ہو جائے اور جم جائے، اس میں سیلینیم اس کو نرم کرنے میں مفید ہوتی ہے، یعنی خشکی کی علامت اس میں پائی جاتی ہے۔ ساری جلد میں آپ نے دیکھا کہ جلد اور میوکس ممبرینز دونوں پر ایک ہی طرح کا اثر ہے، سیکریشنز کو یہ بند کر دیتی ہے، گلینڈ سوکھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اثر سے جو بیماریاں بھی ہوں گی ملتی جلتی، ان میں سیلینیم کو یاد رکھنا چاہیے۔ عموماً سیلینیم لوگ صرف ان دو علامتوں میں یاد رکھتے ہیں میں نے بتائی ہے، اس کی وجہ سے کئی مریض فائدے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جگر میں عموماً دکھن پائی جاتی ہے جو دباؤ سے پیدا ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ جگر بڑھ بھی جاتا ہے،